السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا سوال ہمارا بہت اہم ہے۔ کیا ربیع الاول میں میلاد النبی منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اس مسئلے پر علماء کرام کی مختلف آراء ملتی ہیں۔ کوئی اسے جائز کہتا ہے اور کوئی اسے دین میں نیا عمل سمجھتا ہے۔ باقی علماء کرام کی رائے آپ کے سامنے رکھی جائے گی، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کی ویڈیو۔ کیا 12ویں منانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا، اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب ان سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر بس انہیں چاہیے کہ خوشی کریں یا خوشی کا اظہار کریں۔ تو جب اللہ نے خود قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ کے فضل اور رحمت جب حاصل ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو خوشی کے اظہار کی اجازت تو ہے۔ جی میرے بہنوں بھائیو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کی ویڈیو دیکھی۔ مفتی صاحب نے قرآن کی آیت کوٹ کی اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤ، اور بہت خوبصورت بات کی ہے مفتی اکمل صاحب نے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی رحمت ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر دے، بہت معقول بات کی ہے انہوں نے، لیکن آپ لوگ اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے عبدالحبیب اتاری صاحب کی ویڈیو۔ ان کا تعلق بھی اہل سنت دعوت اسلامی سے ہے۔ بہت ہی میٹھی زبان ہے اور بہت ہی اچھا اخلاق ہے ان کا، اور پاکستان کی بہت ہی مشہور شخصیت ہیں یہ۔ ماشاءاللہ سے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دین کا کام لیا ہے ان سے۔ اللہ تعالیٰ اور ہمت دے ان کو، اور یہ ایسے ہی دین کا کام کرتے رہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ چلیں ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یاد کر لیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو، اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے۔ جی میرے بہنوں بھائیوں، آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے، تو انہوں نے بھی یہی دلیل دی ہے جو مفتی اکمل صاحب نے دی ہے۔ باقی بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا دنیا میں آنا ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، لیکن خوشی بھی ایسے منانی چاہیے کہ شریعت سے ہٹ کے کوئی کام نہ ہو رہا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں نعتیں پڑھی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ عبدالحبیب اتاری صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب ہم اگلی ویڈیو کی طرف آئیں گے جو کہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ بھی میرے فیورٹ سکالر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بہت زیادہ دین کا کام لیا ہے، خاص طور پہ قرآن پہ بہت گہری نظر ہے ان کی۔ دنیا میں بہت سے عالم موجود ہوں گے جنہوں نے قرآن کا فہم سمجھا اور لوگوں کو سمجھایا، لیکن میری نظر میں ڈاکٹر اسرار جیسا حق کسی نے ادا نہیں کیا ہوگا۔ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں مجھ سے۔ باقی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی، وہ میلاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرے؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب، فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جی میرے بہنوں بھائیوں، آپ نے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو دیکھی۔ انہوں نے سب سے پہلے بات کی کہ جو عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے یا صحابہ کرام کا حکم ہے؟ وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ میلاد کے نام پر بدعات اور خرافات جو ہو رہی ہیں، اصل میں وہ کام غلط ہے۔ ہمیں بھی اسی چیز سے اختلاف ہے کہ جو معاشرے میں خرافات اور بدعات ہیں،
باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تعریفی کلمات کہنا یا ان کی سیرت پہ بات کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ باقی ڈاکٹر افرار صاحب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں کا ان کو اجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے۔ اب آپ نے مفتی اکمل صاحب کی بھی ویڈیو دیکھی، عبدالحبیب اتاری صاحب کی بھی ویڈیو دیکھی اور ڈاکٹر افرار صاحب کی بھی ویڈیو دیکھ لی۔ اب چلتے ہیں ہم آخری ویڈیو کی طرف، وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی دین کا بہت بڑا کام لیا ہے اور یہ میرے استاد بھی ہیں۔ ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھتے رہیں گے۔ ویسے تو انہوں نے دین کا بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ جو ان کا کام پسند ہے وہ یہ ہے کہ جو شرک کے خلاف بولتے ہیں یا بدعات اور خرافات کے خلاف بولتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی بھائی کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور دین کا اسی طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں سب سے پہلے ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنا تبصرہ کریں گے۔ میلاد شریف میں گلیوں کو سجانا، لائٹ لگانا کیا بدعت ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جتنی اس طرح کی جو ایڈوانس ایکٹیویٹیز ہیں یہ نبی اسلام صحابہ تابعین سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ اس دور میں ممکن تھا۔ رہ گیا ربیع الاول میں پروگرام کرنا، ثابت تو یہ بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے اوپر اجماع امت ہو چکا ہے۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں نبی اسلام کا ذکر خیر کثرت سے کیا جائے، آپ کے معجزات، آپ کی سیرت، آپ کی صورت۔ باقی جھنڈیاں، ناچ گانا آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں تو ایسی ویڈیوز آئیں گی کہ عورتیں بھی ناچ رہی ہیں میلاد کے جلسوں کے اندر، پورا وہ جس طرح وہ میوزک کی محفلیں ہوتی ہیں نا، بلکہ ہمارے پاکستان میں بھی مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کا تماشا لگائیں، پھر بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا علماء کے کہنے پہ، ہمارے کہنے پہ تو اور ناچنا تھا، انہوں نے اپنے علماء کے کہنے پہ فلیفرحوا کا انہیں ترجمہ سمجھ آ گیا، خوب خوشیاں مناؤ، اور خوب خوشیاں مناؤ قرآن کے لیے تھا، ہاں اس کی کورالری میں نبی اسلام کے لیے تھا، تو وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے۔ نبی اسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی۔ تو جشن قرآن اور جشن میلاد ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے منائیں آپ منڈے کا روزہ رکھے۔ صحیح مسلم 2750 نمبر حدیث ہے۔ جی میرے بہنوں بھائیوں، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جھنڈیاں لگانا، لائٹیں وغیرہ لگانا یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ باقی وہ ناچ گانے کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے بہت سی ایسی ویڈیو دیکھی ہیں جس میں یہ کام ہو رہا ہے۔ باقی جو اہل سنت بریلویوں کے جو صحیح عالم ہیں وہ بھی اس کو غلط ہی کہتے ہیں۔ باقی آپ کو کس عالم کی دلیل زیادہ مضبوط لگی ہے کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔